بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کا جب ناظرہ قرآن مجید مکمل ہو جائے، آخری سبق اس نے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ والی آیت پڑھ لی۔ یقین جانے بچے کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں گنا عید پر بھی استاذ کو عید کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی شاگرد کے قرآن مجید مکمل کرنے پر استاذ کو خوشی ہوتی ہے۔ استاذ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سارے قرآن کے خدمتگاروں کو یہ خوشیاں دنیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ نصیب فرمائے۔ تو بچے کا قرآن مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد بچے کا شروع سے ہی یہ ذہن ناظرہ قرآن مجید کے 15 پارے ہو جائیں، 20 ہو جائیں، اس وقت سے اس کا ذہن بنانا شروع کرے۔ فضائل سنائے قرآن مجید حفظ کرنے کے۔ حفظ ہو گیا، حفظ مطلب ناظرہ مکمل ہو گیا، اب بچے کو حفظ شروع کروانا ہے تو کیسے کروانا ہے، کب کروانا ہے، تو کس طرف سے کروانا ہے، الف لام میم سے یا آخری پارے سے حفظ شروع کروانا ہے۔ یہ چند ایک باتیں بڑی ضروری اور اہم ہیں، سماعت کیجیے گا، آپ کو زندگی بھر کام آئیں گی۔ یہ ہیں کہ حفظ بھی آپ بچے کو شروع کروائیں سورۃ والناس سے۔ حفظ شروع کروانا ہے آخری پارے کی آخری سورۃ والناس سے شروع کروائیں، کیونکہ یہ چھوٹی آیتیں ہیں اور چھوٹی صورتیں ہیں، بچے کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد 29واں پارہ ہے اور پھر آگے اسی طرح سے بچے کو سورۃ والناس شروع کروائی ہے آپ نے، بچے نے سنا لی، اور بچے سے بڑی دعائیں کروائیں بھی اور اس کے لیے کریں بھی۔ بڑی باتیں یاد رکھنے کی ہیں جو کرنے لگا ہوں۔ یہاں پر حفظ کے دوران بچے کو بڑی سختی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن ہوتی ہے بچے کے اوپر، تو آپ نے سختی بھی کرنی ہے، اس سے زیادہ بچے کو پیار اور حوصلہ افزائی بہت زیادہ کرنی۔ سختی کا بھی وہ حقدار ہے، لیکن کوشش کریں کہ پہلی بار درگزر کریں، دوسری بار بھی کچھ ڈانٹ کر درگزر کر دیں زبانی، اور تیسری بار آپ اس کو ایسی سزا دیں، یاد رکھیے گا بات، ایسی سزا دیں جس کی وجہ سے بچے کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ بچے کے جسم پر نشان نہ پڑے، کوئی اس طرح کی سزا تجویز کریں کہ بچے کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، پھر کبھی بتائیں گے، لیکن سوٹی اور آلات وغیرہ سزا کے ان کو استعمال کوشش کریں نہ فرمائیں۔ میں نے کچھ ویڈیو ایک ریکارڈنگ یہ بھی کروائی تھی کہ بچے کے لیے سزا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن جتنی مرضی آپ تبلیغ کر لیں، زمانہ چاہے کوئی کہہ کر بھی چلا جائے نا، قاری صاحب آپ کو شکایت نہیں آئے گی، آپ بچے کی کھال اتار دیں، وہ کہہ کے چلا گیا، اب آپ استاذ ہیں، پھر بھی آپ کے پاس اس کی ماں اور باپ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں قاری صاحب اس کو
ماریں، خوب ماریں، ہمارے سامنے ماریں، وہ بات تک ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے مارنا بھی شروع کر دیا نا، بچے کو مارنا بھی شروع کر دیا، جیسے ہی آپ 2 سے تیسرا ڈنڈا لگائیں گے نا، ماں یا باپ میں سے اٹھ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، قاری صاحب اتنا بھی ہم نے نہیں کہا۔ جیسے اب ہاتھ پکڑ رہے ہیں نا، تو نشان یہی ماں باپ جنہوں نے کہا ہے ہمارے سامنے مارے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، جب نشان دیکھیں گے نا برداشت کوئی نہیں کریں گے اور چلے جائیں گے سیدھا تھانے یا چوکی میں۔ اور جب جائیں گے نا، چوکی والے پتہ کیا ہیں، تھانے والے پتہ کون ہے؟ صرف آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی، وہ ساتھ میڈیا کو بھی بلاتے ہیں، فلاں مولوی صاحب، فلاں قاری صاحب نے یہ کام کر دیا، اور پھر میڈیا صرف مولوی قاری صاحب کی وہ توہین نہیں کریں گے، وہ مولویت کی توہین کریں گے، وہ قراء کی توہین کریں گے، بات بات پر توہین کریں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے جسمانی مار ایسی سزا دیں کہ جس سے بچے کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ تو بہرحال یہ آپ نے پہلی صورت یاد کروا دی، پھر اگلے دن دوسری صورت یاد کر کے بچے نے سنائی، دوسرے دن اس بچے سے دونوں صورتیں اکٹھی سنیں، اگلے دن بچے نے تیسری صورت سنائی، تو آپ تینوں صورتیں بچے سے اکٹھی تیسرے دن سنیں، اگلے دن چوتھی، پاؤ تک آپ ایسے ہی بچے کا سنیں، جب پاؤ سے آگے گزریں پھر صرف آج کے دن کا سبق چھوڑ دیں، پیچھے مکمل سنائے بچہ، مکمل سنائے سبق تک، آج کا جو سنا لیا سبق اس کے بغیر پیچھے مکمل سنائے، پاؤ ہو گیا مکمل سنائے، آدھا پارا ہو گیا مکمل سنائے پیچھے سے، 3 پاؤ ہو گیا مکمل پیچھے سے سنائے، اور پارے کا آخری سبق اس نے سنا دیا ہے نا، پارے کا آخری سبق سنا دیا، بڑی اہم بات، آخری سبق سنانے کے بعد اب آپ نے بچے کا سبق اگلے پارے پہ شروع نہیں کروانا، آپ نے سبق روک دینا، کتنے دن کے لیے؟ صرف 1 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، اگلا دن آپ نے سبق بچے سے نہیں سننا، اگلے دن سبق کی جگہ پر قاری صاحب استاذ محترم نے خود سارا پارا ایسے بچے سے سننا ہے جیسے سبق سنایا جاتا ہے، اور سبق کے اندر جیسے ایک اٹکن بھی معافی نہیں ہوتی نا، ایک اٹکن بھی آ جائے آپ بچے کو کھڑا کر دیں، دوبارہ سناؤ بیٹا، دوبارہ سنایا پھر کچا، سزا نہیں، صرف کھڑا کریں، کھڑے ہو کے یاد کرو۔ تیسری بار بچے نے جو کچا سنایا ہے نہیں یاد، اب آپ معقول جو مناسب ہے بچے کی صحت کے حوالے سے بھی اور بچے کی ساری صورتحال کو دیکھ کے، ذہنی بات کو دیکھ کے، کیفیت کو دیکھ کے اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن تیسری بار بچہ سبق سنا کے فارغ ہو گیا، اب آپ مطلب بچے نے سبق جس طرح پکا سنایا بغیر اٹکن کے، اسی طرح سے آپ نے مکمل پارا بچے سے سننا ہے، غلطی معاف نہیں کرنی، غلطی ایک ہوتی ہے نا اٹکن، اٹکن تو آ جاتی ہے، سمندر ہے، آخری پارا جو ہے نا اس کی آیات چھوٹی ہیں لیکن آسان نہیں ہے، آخری پارا عم یتساءلون آسان نہیں ہے، مشکل ہے، تو ایک آدھ اٹکن آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی معاف نہ کریں کہ بچے نو آئے ہی نہ، ایک آیت ہی نہیں آتی،
متشابہات میں سے غلط پڑھنے کے بعد وہ غلطی نہیں ہوتی جو بچہ غلط پڑھنے کے بعد آپ کے تنبیہ کیے بغیر خود بخود اسے پتہ چلا اس نے صحیح کر لیا، یہ غلطی نہیں ہے۔ رک گیا، سوچا، غلط پڑھا، پھر سوچا، اب یہ اس کی اٹکن ہے، تیسری بار بچے نے خود سے صحیح کر لیا، اس کو اٹکن شمار کریں، اور اٹکن ہو گئی۔ اس کے بعد بعض بچوں کو ایک جگہ پہ رکے ہیں، آتا ہی نہیں، تو یہ آپ نے بتایا، تو اس بچے کا چاہے ایک بھی اس طرح کی غلطی آ گئی، آپ دوبارہ سنیں، بچے کی بنیاد مضبوط کریں، اور غلطی لگانی کیسے ہے، کس چیز سے لگانی ہے، یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔